بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ ولاگ ضرور سنیے گا، غور سے سننے والا ہے، اور خاص طور پہ میں اپنی فوجی قیادت سے بھی اور سیاسی قیادت سے بھی اور اپنے صحافی برادری سے بھی کہوں گا وہ بھی میری یہ گزارشات ضرور سنیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کے بعد ہم سب کو میرا خیال ہے احساس ندامت ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنی جنریشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آنے والی جنریشن کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، آپس میں دست و گریبان ہو کے، آپس میں لڑ کر اور ایک دوسرے کو غدار ثابت کر کے، ایک دوسرے کو ملک دشمن ثابت کر کے، ملک دشمن ایجنٹ کہہ کے ہم اس وقت تلے ہوئے ہیں اس ثابت کرنے پہ کہ جناب صابر شاکر کو غدار ثابت قرار دے دیا جائے، ڈاکٹر موید کو غدار قرار دے دیا جائے، اور عمران خان صاحب کو غدار قرار دے دیا جائے، جو 15,500 سیاسی قیدی ہیں ان کو غدار قرار دے دیا جائے، ان سب کو ملک دشمن قرار دے دیا جائے، اور اپنے ایگو کے لیے، اور نواز شریف صاحب غدار ہو گئے، فلاں غدار ہو گئے، فلاں غدار ہو گئے، اور پرویز مشرف صاحب غدار ہو گئے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں۔ میڈیا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیاسی قیادت، ہماری عسکری قیادت، اور یہ سارے کے سارے آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور اس گتھم گتھم ہونے کی وجہ سے پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، پاکستان کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اور جب ہم یونائٹ تھے، جب ہم متحد تھے، جب ہم ایک تھے، اس وقت ہم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی تھی، پوری قوم نے قربانیاں دی، اور سب سے زیادہ ہماری مسلح افواجیں دی، اور اس میں پاک فضائیہ تھی، اس میں نیوی تھی، اس میں ہماری بری فوج تھی، سب کے سب تھے، اس میں انٹیلیجنس ادارے، سویلین بھی تھے، ملٹری بھی تھے۔ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نے کامیابی سے لڑی، اور اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کیا، بے مثال قربانیاں دے کے۔ ہم نے ایک کلبھوشن پکڑا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوتا کہ دشمن ملک کا ایک سرونگ آفیسر جو ہے وہ پکڑ لیا جائے، نہ صرف وہ اکیلا پکڑا بلکہ پورے کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا، اور اس کو ہم نے پوری دنیا میں دکھایا۔ یہ تھی کامیابی۔ اس کے بعد پھر ہم نے 27 فروری کیا، اور 27 فروری میں ہم نے اپنے دشمن ملک کے 2 طیارے گرائے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود ہی گرا دیا، اور ایک پائلٹ زندہ سلامت پکڑا، اور دن کی روشنی میں پکڑا، اور رات کی تاریکی میں ہم نے باغا بارڈر کے ذریعے ان کو ساری دنیا کے سامنے ان کو واپس کیا۔ تو یہ تھی ہماری زندگی، یہ تھی ہماری کامیابی، اور یہ تھی ہماری سٹرینتھ، یہ ہماری قوت تھی۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ، اس کے بعد باجوہ صاحب نے ایک کام کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد انہوں نے صرف اپنی ایکسٹینشن کی خاطر، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر سارے کا سارا تلپٹ کر دیا۔ اور انتخابات ہونے ہی تھے، الیکشن ہونے تھے، انتقال اقتدار بھی ہونا تھا، سیاسی جماعتوں نے الیکشن بھی لڑنا تھا، اور موسٹ پروبیبلی یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید اتنی سیٹیں نہ لے سکتے، اور پھر ان کی حکومت بن جاتی جو 15 جماعتیں بعد میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن چونکہ ایک اصول جو طے تھا، اس اصول کو توڑا گیا، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ساز باز کر کے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور ہم جس بات پہ لڑ رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں اس وقت سائفر پہ، اور سائفر آیا، سائفر گیا، اور اس سائفر کے نتیجے میں ہم سابق وزیر خارجہ کو بھی ملک دشمن قرار دے رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کو بھی، اور اس میں جو بھی ان کا حمایتی آتا ہے، کوئی جو بھی آتا ہے کاؤنٹر نیریٹو لے کے، اس سب کو۔ تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اب تک کیا حاصل ہوا ہے؟ ہم نے 16 مہینے آپس میں لڑ کر دیکھ لیا، اور ایک دوسرے کے خلاف مقدمات فائل کر کے دیکھ لیے۔ اس میں کیا شاہ محمود قریشی صاحب غدار ہیں؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب ملک دشمن ہیں جو 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں؟ کیا شہید ارشد شریف ملک دشمن تھا؟ کیا شہباز گل ملک دشمن تھا؟ کیا ڈاکٹر موید ملک دشمن ہے؟ کیا میں ملک دشمن ہوں؟ کیا شاہین صبائی صاحب ملک دشمن ہے؟ کیا وجاہت سعید خان ملک دشمن ہے؟ اور کیا ARY ملک دشمن ہے؟ کیا بول ٹی ملک دشمن تھا؟ کیا سمی ابراہیم ملک دشمن تھا؟ ہم نے بے شمار، کیا عماد یوسف ملک دشمن تھا؟ کیا سلمان اقبال ملک دشمن تھا؟ یہ سارے کے سارے ہم نے کر کے دیکھ لیے، اور ایک غدار ساز اور ملک دشمن فیکٹری ایک بنائی، اور یہ چند لوگوں نے یہ سارے کا سارا کام کیا، اور سارے کا سارا پورے ملک میں آگ لگا دی۔ یہ سب کچھ ہوا، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، اور ہم اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ڈونلڈ لو کے لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری اتنی رٹ ختم ہو گئی ہے کہ اس وقت غیر ملکی سفارتکار جو ہیں وہ الیکشن کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، وہ سیاستدانوں سے مل رہے ہیں،
وہ الیکشن کمیشن سے مل رہے ہیں، غیر ملکی سفارتکار، مغربی سفارتکار وہ آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اور پاکستان کا الیکشن ہے، پوری دنیا میں یہ موضوع بنا ہوا ہے کہ جناب الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، صاف شفاف ہوگا، دھاندلی والا ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اگر بلوچ جو ہیں، اگر ہم طالبان کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہو سکتی ہے، اگر بلوچستان کے جو دہشت گرد جن کو کہتے ہیں عسکریت پسند دہشت گرد، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ معاملہ طے ہو سکتے ہیں، تو آپس میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا پنڈی اور اسلام آباد، فوجی قیادت اور عسکری قیادت اور پولیٹیکل لیڈرشپ، یہ سارے کیوں نہیں بیٹھ سکتے آپس میں؟ کیا جائیدادوں کی کون سی لڑائی ہے؟ کیا کوئی ذاتی رشتہ داری ہے؟ کون سے رشتوں کی لڑائی ہے؟ زمین کی لڑائی ہے؟ زر کی لڑائی ہے؟ زن کی لڑائی ہے؟ یہ تو نہیں ہے۔ جب یہ سب کچھ ایک ہے تو پھر ہم یہ کر کیوں نہیں رہے؟ یہ اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ کون بھگت رہا ہے؟ پاکستان کے عوام، پاکستان کی سلامتی، اور سب سے بڑھ کر جو نقصان ہوا ہے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے، وہ مسلح افواج کا نقصان ہوا ہے۔ یہ ساری ایپیسوڈ میں یہ بظاہر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوا، اور سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے پہلے بھی ملک برباد کیا اور جنہوں نے اب 16 مہینے میں بھی ملک برباد کیا۔ وہ اپنے سارے کچا چٹھا صاف کر کے، مقدمے صاف کر کے، لوٹ مار کر کے وہ جا کے بیرون ملک بیٹھے ہیں، اور پھر دوبارہ جو ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ جو تنقید ہو رہی ہے، جو اس وقت مصیبت میں، وہ سب سے زیادہ ہدف تنقید، سب سے زیادہ مصیبت، سب سے زیادہ مسائل، سب سے زیادہ ٹارگٹ، اور وہ اب پھر دوبارہ حملہ آور ہو رہے ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ پہ جو ان کو لے کے آئی، خواہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ مسلم لیگ نواز ہو، دونوں وہ دوبارہ سے آ رہے ہیں، وہ جوڈیشری پہ بھی، ان پہ بھی، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ بھی، ان کو بھی، آپ لوگوں کو ہی رگید رہے ہیں۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور اس کے بعد اگلا جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے جو ادارے ہیں، اور ادارے میں بیٹھے جو چند میں کہوں گا ان کا ویژن، ان کا نہیں ہے اتنا ویژن، کیونکہ اگر کلیکٹیو وزڈم اپلائی کیا جائے، اجتماعی شعور کو اختیار کیا جائے، تو پھر یہ مسئلہ تو چند دنوں میں حل ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں میں حل ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سپاٹ فکسرز ہیں، جو نہیں چاہتے کہ یہ سارے مسائل حل ہوں اور سارے ایک مفاہمت ہو اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک منیمم ایجنڈا ہو جائے، اور پاکستان میں انتخابات ہوں اور سموتھلی سب کچھ ہو، وہ نہیں چاہتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو ان کی دال جو ہے، وہ جو بونے ہیں، سیاسی بونے ہیں، دوسرے بونے، ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے وہ جو بونے ہیں وہ یہ سارے کام نہیں ہونے دے رہے، ان کو عرف عام میں کہا جاتا ہے جو فساد پیدا کرتے ہیں، جو معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں G20 میں یہ ساری لڑائی کا فائدہ کس کو ہوا؟ ہم کہاں کھڑے تھے اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں کہ G20 ساری جو رونقیں ہیں وہ شفٹ ہو گئی ہیں دلی میں، اور وہاں پہ بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں، جھوٹے ہیں سچے ہیں یہ بحث بات کی بات ہے، لیکن وہاں پہ فوٹو سیشن، وہاں پہ پوری دنیا میں ایک چیز نقشہ جا رہا ہے، جبکہ ہمارے ہاں آخری سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو برطرف کرنے سے چند دن پہلے ہوا، اور اس سال 2 ایونٹ ہوئے ہمارے پاکستان میں، اسلام آباد میں، لیکن ہمیں میرا خیال ہے کہ یہ راس نہیں آئی یہ ساری چیزیں، اور اس کو ہم نے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس لڑائی کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ایک تو ہمارا ظاہر ہے اب اس کی وجہ سے ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ہم پہ اعتبار نہیں کر رہے، اور کیونکہ یہ جو چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، اب چائنا ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، کویت ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، روس ہے، تو G20 میں چائنا کے سربراہ نہیں گئے، روس کے سربراہ نہیں گئے، اور انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کیا ایونٹ ہو رہا ہے۔ تو اب پیرالل ہمارے پاس سی پیک موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اقتصادی یادداری بھی ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی ہے، اور ہمارا سی پیک کا ایک دروازہ جو ہے وہ دروازہ پاکستان کا جو گلگت بلتستان ہے، اور اگلا دروازہ گوادر ہے، لیکن وہاں پہ جو ایک پچھلے دنوں وہاں پہ بھی اب ایک گریٹر گیم شروع ہو چکی ہے، اور گریٹر گیم جو ہے اس میں ہم پس رہے، ہم سینڈوچ بنیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سینڈوچ بنیں گے۔ پیچھے امریکن ایمبیسی نے، اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے نے امریکن ایمبیسیڈر کی ایک ویڈیو جاری کی، پہلے ذرا وہ سن لیں، پہلے تو باجوہ صاحب کو سناتا ہوں کہ ہم کس پہ لڑ رہے ہیں۔ سائفر کے معاملے میں لڑ رہے ہیں، سائفر کے سابق وزیر خارجہ بھی غدار قرار پا رہے ہیں، اور سابق وزیر اعظم بھی، ان کو ہم نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے،
اور ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اور دوسری جانب باجوہ صاحب اس بارے میں کیا کہتے تھے وہ سن لیں ذرا. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے. میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے. اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. یہ بالکل بات درست ہے جی کہ بالکل گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ ہی ہونا چاہیے. لیکن جو زمینی حقائق ہیں، جو اس وقت موجود ہیں چیزیں، وہ واقعتاً ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں اور ایک دوسرے کو دشمن سمجھ لیا ہے اور دشمن کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. ایک وہ وقت تھا جب کلبھوشن اور ابھینندن ہمارے سامنے تھے. ایک وقت وہ ہے کہ اپنے ہی جو پاکستانی میڈیا ہی اپنے سامنے ہے اور پاکستان کے سیاستدان ہی اور پاکستان کے شہری ہی اپنے سامنے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. مجھے غدار قرار دے دیا جائے گا، ڈاکٹر معید کو، سمیع ابراہیم کو، عماد یوسف کو، ان ساروں کو غدار آپ ڈکلیئر کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی بھلائی نہیں ہوگی. بجائے اس کے کہ قدورتیں بڑھیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. اور ختم ایسے ہی ہوں گی کہ اس وقت ہمارا وطن جو ہے پاکستان، وہ تار تار ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی کا ستیاناش ہوا ہے، معیشت کا ستیاناش ہو چکا ہے اور پاکستان کے عوام کا جینا محال ہو چکا ہے. اور اس لیے ہمیں ایک بار پھر ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کون سا کوئی طاقت ہے. اور بہرحال دیکھیے جی، ایک اور ویڈیو بھی سنیے کہ ہمارے امریکہ کے سفیر ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے وہ گوادر کا وزٹ کیا. وہاں سے انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریلیز کیا ہے امریکی سفارت خانے اسلام آباد نے سے. تو ذرا سنیے جی وہ کیا ہے. I'm delighted to be back here in Balochistan and in particular here in Gwadar to talk with our Pakistani partners about how we can broaden and deepen our engagement on development and economy. We want to explore what we can do to build for the future in areas like trade and investment, in energy and water and agriculture. We think there's a bright future for engagement between the United States and Pakistan here in Balochistan. I had a chance to visit Gwadar Port today in particular and tour the facilities there and meet with the port officials to talk about green shipping and some of the challenges of building on the Green Alliance framework between the United States and Pakistan for sustainable, inclusive economic growth here in Gwadar and in Balochistan. I come away from this trip energized and excited about the possibilities for the U.S. and Pakistan to work together to help build and develop this beautiful and important region. Thanks very much. یہ امریکی سفیر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بلوچستان میں واپسی پر میں بڑا خوش ہوں اور خاص طور پہ گوادر میں آ کے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ مل کے، میں لبے لبا بتا رہا ہوں ان کا مفہوم ایک، کہ پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ مل کے ہم یہاں کی ترقی میں، اکانومی میں گہری اور وسیع انگیجمنٹ کریں گے. اور مستقبل میں کے لیے بہت مستقبل کے پلان ہیں ہمارے، تجارت کے ہیں، سرمایہ کاری کے ہیں، انرجی کے ہیں اور پانی کے ہیں، زراعت کے شعبے ہیں. ان شعبے میں ہم پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ روشن مستقبل اس کا ہے، کوآپریشن میں، انگیجمنٹس میں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں گوادر پورٹ کا انہوں نے خاص طور پہ دورہ کیا اور یہ بہت زیادہ دلچسپی کا ہے ہمارے لیے. اور اس خوبصورت ریجن کو ڈیولپ کرنے کے لیے پاکستان امریکہ مل کر کام کریں گے. یہ انہوں نے ایک میسج دیا. اور یہ میسج جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہے چائنا، اسٹریٹجک پارٹنر، اور جس کا سی پیک اور جو گوادر میں بہت زیادہ، بلوچستان میں اور گوادر میں بہت زیادہ انویسٹ کر چکا ہے. $246 ملین اس نے انویسٹ کیا ہے گوادر کے لیے. اور پھر گوادر ایئرپورٹ بن رہا ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے اور یہ ساری چیزیں. اور وہاں پہ امریکی سفیر کا جانا اور وہاں سے یہ میسج کنوے کرنا، چائنا اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میسج ان کے لیے ہے کہ وہ چائنا سے مخاطب ہیں، وہ پاکستان سے مخاطب نہیں ہے، کہ وہ چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بلوچستان میں ہم واپس آ چکے ہیں اور یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے اور یہاں پہ پھر ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کے گوادر کی ترقی میں کام کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے. تو اس سے ہمارا سی پیک بھی خطرے میں ہے، چائنا کے ساتھ تعلقات بھی خطرے میں ہیں. اور چونکہ پوری دنیا جب ہمیں چھوڑ گئی تھی تو ڈیفالٹ سے بچانے میں چائنا اور سعودی عرب اور UAE دوست ممالک آئے تھے اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے، سب سے پہلے چائنا آیا تھا
انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تھا اور IMF کا پریشر کم ہوا تھا. انہوں نے آواز بلند کی تھی ہمارے لیے کہ جناب جو IMF ہے اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کمزور ملکوں کو بلیک میل کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جی خارجہ پالیسی میں ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، متوازن ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ اس سے پاکستان کے مفادات کو شدید ترین نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے جناب چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی طاہر شمشاد مرزا صاحب، پاک بحریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ، ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ایڈریس کریں، کیونکہ ہمیں غدار یا ملک دشمن قرار دے کے اور ہمیں ہمارے خلاف کارروائیاں کر کے کچھ نہیں حاصل ہوگا. ہمیں پاکستان کی طرف اگر زیادہ توجہ دی جائے تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ اچھا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.